لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولألوم الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم درشف صدر اللهم صل على سيدنا انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے گفتگو سماعت کرنے والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، اعلان دے مطابق میں انشاءاللہ تساں حضرات دے سامنے اللہ رب العزت دے ایک جلیل القدر پیغمبر، اولوالعظم پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت طیبہ دا آغاز کر رہے ہوں۔ دعائے فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کیا جائے جو کچھ سنیا جائے سنایا جائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً شوال دا مہینہ ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں بجائے اس دے کہ صرف قربانی والے دنوں دے اندر حضرت ابراہیم دا تذکرہ کرنا ہو، میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ تسا حضرات دے سامنے
تفصیل دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو لے کے امتحانات دا تمام واقعات جڑے تاریخ اسلام دا حصہ نے تساں حضرات تے کوش گزار کراں تساں حضرات سنو انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ اج بھی اگر دل دیاں کھڑکیاں نوں کھول کے دل و دماغ نوں دوسرے خیالات تو مبرہ کر کے صاف کر کے اگر صحیح طریقے دے نال انبیاء علیہ السلام دے ان واقعات نوں سنیا اور سنایا جائے، اج بھی ہزاراں نہیں لکھاں سال گزرن دے باوجود بھی یہ واقعات تساں اور میرے ایمان نوں تر و تازہ کر چھڑ دے۔ صرف واقعات سمجھ کے سننا کمال نہیں ہے بلکہ انہوں سمجھنا عمل کرنا کمال ہے۔ بچہ واقف ہے کہ قربانی والے نبی دا نام ابراہیم ہے۔ اور کوئی بچیاں نوں حضرت ابراہیم دی صفت یاد ہووے نہ ہووے بڑی اچھی گل ہے، خوشی ہوندی ہے۔ انہاں نوں اے ضرور یاد ہوندا ہے کہ ابراہیم انہوں کہندے نے جنہاں رب دی راہ تے قربانی کی، اور بچیاں نوں یہ بھی پتہ ہوندا ہے کہ اسی حضرت ابراہیم دی سنت ہر سال زندہ کرتے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانوں ساریاں نوں توفیق عطا فرمائے۔ جڑے صاحب استطاعت نہیں اللہ انہاں نوں استطاعت عطا فرمائے، وہ بھی اس قربانی دے اندر حصہ پا سکن۔ اس وقت دا بادشاہ نمرود جن نے خدائی دا دعویٰ کیتا سی، انہوں نجومی کہن لگے کہ بادشاہ سلامت ایک بچہ آئے گا اور آن والا ہے جیرا آ کے تیری خدائی ختم کر دے گا، تیری سلطنت مٹ جائے گی، نوکر تے چاکر مٹ جان گے، اے لکڑاں دے تے پتھراں دے تے درختاں دے تے قبراں دے پجاری مٹ جان گے، او ایک دا نام لین والا ہوئے گا تے ایک کوئی ہوئے گا۔ اور اے بھی گل یاد رکھنا، ایک دا نام لین والا ہمیشہ ایک کوئی رہ جاتا ہے، کلا ہی رہ جاتا ہے۔ حق دا ساتھ دین والا بھی کلا رہ جاتا ہے، سچ دا ساتھ دین والا بھی کلا رہ جاتا ہے۔ حضرت علی دا فرمان ہے کہ جھوٹ بول کے جتن تو بجائے بہتر یہ ہے کہ بندہ سچ بول کے ہار جائے۔ ہاریا چنگا ہے، سچ تے نہیں نہ چھڑے۔ کہ ایک بچہ آئے گا وہ تیری سلطنت تہس نہس کر دے گا، تیرے خلاف آواز اٹھائے گا۔ کہنے لگا اچھا یہ بچے جنی ہمت آ گئی کہ نمرود دی سلطنت ایک بچہ ختم کر دے گا۔ انہیں کی یہ کیتا، وہ گھبرا گیا کہ ہزاراں سال تو چلی آ رہی میری سلطنت کیرا ایسا جرا ختم کرے گا، میں تے خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مینوں کون مٹائے گا؟ اتنے فوجی، اتنے لشکر، اتنے جانور، اتنے ہاتھی، اتنے ہتھیار، ہزاراں دیاں تلواراں، تے جڑا اپنے آپ نو کہندا سی میری ذرے ذرے تے حکومت تے،
اللہ نے فرمایا نہیں، حکومت تیری نہیں، سلطنت تیری نہیں، جو کچھ بھی ہے میرا ہے۔ کدھر ہے؟ بولو بولو، رب بتاؤ۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات رحمت اور کرنا کی ہے؟ نجومی تے اپنی گل تے پکے نے، وہ تو کہہ رہے ہیں بچہ آن والا ہے۔ کہنے لگا مرد و خواتین نو علیحدہ علیحدہ کر دو، نہ ولادت ہوئے گی، نہ وہ بچہ آئے گا، تے نہ کہ میری سلطنت نو ختم کرے گا۔ اللہ فرماندن اللہ دی تے رب دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے کڈا کملا بادشاہ ہے، سبحان اللہ اچھی بندی ہے کہ کنا کملا ہے، ڈردا بھی پیا ہے، گھبرایا بھی پیا ہے، تے ہلے کہندا ہے میں رب ہاں۔ تے جیڑا رب ہوئے وہ گھبراندا نہیں، بولا بھئی جیڑا رب ہوئے وہ ڈردا نہیں۔ اللہ کہندے نے اپنے آپ نو رب بھی پیا مندا ہے تے منواندا ہے تے ڈری بھی پھردا ہے۔ مرد و خواتین نو علیحدہ کر چھڈیا، میاں بیوی نو علیحدہ کر چھڈیا، کوئی کسے دے قریب نہیں جائے گا، نہ بچے دی ولادت ہوئے گی، نہ میری سلطنت دے خلاف آواز اٹھے گی۔ نمرود نے اپنے شہراں دے اندر قید خانے تعمیر کروا دیتے، ایک پاسے مرد نے ایک پاسے خواتین قید نے۔ اللہ فرماندے نے تو جو مرضی کر لا، جدوں میں فیصلہ کر لوانا کوئی روک نہیں سکتا، جدوں فیصلہ کر لواں تے جو بھی کر لواں اللہ فرماندے نے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی حالات، اسی قید و بندیاں صحبتاں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ کھانا لے کے، تاریخ اسلام دیاں کتاباں دے اندر یہ الفاظ موجود نے کہ کھانا لے کے، کچھ کھانے دیاں چیزاں لے کے حضرت ابراہیم دے والد نو دین واسطے قید خانے جاندی ہیں۔ ہن رب نے رستہ بھی تے بنانا سی نا۔ ابراہیم ماں دے شکم وچ منتقل ہو گئے، تے ہن رب کیسا ہے جنوں یہ پتہ ہی نہیں کہ جس بچے نو روکن واسطے تو سارے انتظام کیتے نے نا، رب نے وہ دی بنیاد رکھ چھڈی ہے۔ رب بڑا غفور الرحیم۔ وقت گزردا رہا، شہراں چ اعلان ہو گئے جس دے بچہ ہوئے گا قتل کر دیتا جائے گا، بچیاں چھڈ دیتیاں جان گیاں، بچے مار دیتے جان گے۔ ابراہیم علیہ السلام دے ولادت دا ویلا قریب آیا، ماں بڑی پریشان کہ ہن کی ہوئے گا، بادشاہ نے تے مرن مران دا اعلان کیتی کھلوتا ہے، وہ تے کہندا میں قتل کر چھڈاں گا، تے غار وچ چلیاں جاندیاں تے اوتھے پناہ لیندی ہے، تے رب دا حکم ہویا تے ولادت ہو گئی۔ جس بچے تو ڈردے سی وہ بچہ بولو بولو دنیا تے آ گیا۔ اللہ رب بڑا کارساز ہے، والدہ دی ڈیوٹی ہے دیکھ بھال کرن دی، تنہا مرد تنہا عورت جدوں بادشاہ ویکھیا معاملات ٹھل گئے ٹھپ گئے، اپنے کام کاراں نو لگا دیتا گیا عوام نو، ادھر ابراہیم دی پرورش شروع ہو گئی۔ علماء لکھتے کہ حضرت ابراہیم دی والدہ روزانہ دودھ پلان واسطے غار وچ جاندیاں سن، کھانا کھلانا، دودھ پلانا۔ کدی ماں لیٹ ہو جانا نا، میں ایک جگہ پڑھ رہا سی، ماں لیٹ ہو جانا یا کسی ڈر دی وجہ تو نہ جانا نا، تے رب جانوراں دیاں ڈیوٹیاں لا دیندے سن کہ فلاں بکری جا کے ابراہیم نو دودھ پلا کے آئے گی۔ جنوں رب بچائے، جنوں رب رزق عطا کرے۔ ایک دن بیٹھے سن تو یہ گل بھی ذہن چ رکھنا کہ حضرت ابراہیم جتنا عام بچہ سال چ وددا ہے نا، حضرت ابراہیم ایک مہینے چ ودے۔ پرورش رب کر رہے کیونکہ رب انہیں تے حکم دیتا سی بچیاں نو قتل کرن دا، تے رب نے ایک مہینے دے اندر ہی ابراہیم نو خفیہ رکھ کے ابراہیم نو بچیاں والی لین چوں کڈ کے تے وڈیاں دی لین چ پا چھڈیا۔
کہ جے کوئی ویکھے بھی نہ ہو کہے یہ بچہ نہیں. رب بڑا کارساز ہے. جتے تدبیراں ختم ہوندیاں نے نا اتوں تقدیراں دے فیصلے شروع ہوتے ہیں. ماں آئی کھانا کھلایا. اور حضرت علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویکھتے ہیں کہ ہر پاسے بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے. کوئی سورج دا پجاری، کوئی چند دا، کوئی ستارے دا، ہر کوئی اپنے اپنے رب بنائی بیٹھا. ایک دن حضرت ابراہیم اپنی والدہ نو سوال کرتے ہیں کہ اماں سارے اپنا اپنا رب بنائی بیٹھے نے، کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے، تو مینوں بھی تو دس میرا رب کون ہے؟ میں کنوں پوجنا، میں کی دی عبادت کرنا؟ کہنے لگی پترا تیرا رب تیرا باپ ہے. اچھا اماں جے میرا رب میرا باپ ہے تو میرے باپ دا رب کون ہے؟ کہنے لگی تیرے باپ دا رب ستارے نے. اچھا جی تے ستاریاں دا رب کون ہے؟ تے ماں کہنے لگی اون دا رب چند ہے. اچھا اماں تے چند دا رب کون ہے؟ ہن سوال وادے جا رہے. ماں جواب دیندی جا رہی ہے. چند دا رب کون ہے؟ کہ سورج دا رب کون؟ نمرود. تے اماں نمرود دا رب کون ہے؟ تو جدو جواب نہ آیا تے کہنے لگی پترا چپ کر جا، یہ جیاں گلاں نہیں کری دی. تے گھر آ کے اپنے شوہر نو کہنے لگی کہ سنو مینوں ڈر پہ گیا ہے کہ جس بچے واسطے نمرود ہزاراں بچے قتل کروائے نے نا وہ کسی اور گھر نہیں آیا، وہ ساڈے گھر آ گیا ہے. اللہ. تے شوہر کہنے لگا بچپن ہے سمجھ جائے گا. تے مشیت مسکرا کے کہندی ہے او کملے ہو، وہ سمجھن نہیں سی آیا، وہ سمجھان آیا. وہ سکھن نہیں آیا، وہ تانوں سکھان آیا. ہر پاسے کفر شرک، ہر کوئی چیز، کوئی پتے نو لئی بیٹھا ہے، کوئی درخت نو لئی بیٹھا ہے، کوئی پہاڑ نو لئی بیٹھا ہے. اتنی جہالت. اور اج بھی اگر دیکھ لو کہ کوئی کس قبر دا پجاری ہے، کوئی کس دربار دا پجاری ہے، کوئی کسی محلے دے اندر مارا جا دربار بنا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کس گلی دے اندر بیٹھ جاتا ہے. کیے کہ انہاں اپنی دکانداری چمکائی ہوئی. اور یاد رکھنا جتنے بھی قبر دیاں کمائیاں کھا رہے ہیں نا انشاءاللہ کل نو ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ چون کے جنہاں نے درباراں نو آباد کر کے تے مسجداں نو برباد کیتا ہے نا، خدا انہاں دیاں نسلاں برباد کر چھڈے گا انشاءاللہ. سوال کیتا تے وہاں پریشان، والد پریشان کہ بڑے عجیب سوال نے. تے علماء تو سنتے رہندے ہو کہ جس طرح ساڈے بچے تے ماشاءاللہ 3 سال دے ہو کے بھی 3 سال دے نہیں لگتے، کمزور تے نحیف، لیکن رب دی پرورش دا ایک اپنا انداز ہے. ابراہیم انج پلتے جا رہے ہیں جس طرح سالاں چ بچہ پلتا ہے، پرورش ہوندی جا رہی، جوان ہوندے جا رہے ہیں. جیڑا رب ابراہیم دی غیر معمولی پرورش کر سکتا ہے، اور رب پھر سید عائشہ دی بھی پرورش کر سکتا ہے. کہندے نا جی حضرت عائشہ دا نکاح جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال ہویا تے آپ سیدہ دی عمر تے 9 سال سی، تے 9 سال دی بچی تے جوان ہی کوئی نہیں ہوندی. میں کہندا بھی جے تے تو پالن والا تو ہے، جے تے پرورش کرن والا عائشہ دی تو ہے تے عائشہ دی عمر وچ شک ہو سکتا ہے. تے جے پالن والا رب ہے نا تے نہ او دی خدائی وچ شک ہے نہ او دیاں حکمتاں وچ شک ہے. جیڑا رب ابراہیم نو جوان کر سکتا ہے وہ عائشہ نو نہیں کر سکتا، وہ عائشہ نو مصطفیٰ دے مطابق نہیں کر سکتا. منفر اپنا اپنا انداز ہے نا. تو پھر جوان کیوں نہ کرن؟ لاڈلیے صدیق دی بھی، لاڈلیے مصطفیٰ دی بھی. عائشہ صدیق دی بھی پسند ہے،
بیٹی ہے نا، عائشہ مصطفیٰ دی بھی پسند ہے تے عائشہ خدا دی بھی پسند پسند نہ ہوندی تے رب تصویراں بکھاندا، رب کسی ہور دے نکاح وچ دے سکدا سی۔ حضور فرماندے نے کہ عائشہ جدوں دا رب مینوں کیا ہے نا کہ جنت وچ بھی عائشہ تیری بیوی ہوئے گی، تے عائشہ میرا دنیا تو جانا آسان ہو گیا، میرا دنیا نو چھڈنا آسان ہو گیا۔ معلوم ہویا کہ اگر جنت دیاں حوراں عائشہ تو اچیاں ہوندیاں نا، عائشہ تو زیادہ شان والیاں ہوندیاں، پھر رب اپنے محبوب نو حوراں دیندا۔ معلوم ہویا حوراں دا مقام زیادہ نہیں، عائشہ دا مقام زیادہ ہے، عائشہ دی مرتبہ تے عزت زیادہ ہے۔ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے ہیں محبوب میں تے فیصلہ کیتی بیٹھا، عائشہ نو تیرے ورگا شوہر نہیں لبنا، صدیق نو تیرے ورگا دماد نہیں لبنا، تے سونیا تینوں عائشہ ورگی بیوی نہیں لبنی تے صدیق ورگا سسر نہیں لبنا، کیونکہ یہ گھرانہ میں بنایا ہی تیرے واسطے، اینوں میں سجایا ہی تیرے واسطے، جتھے بھی دیکھے گا یہ تیرے نال نظر آ۔ اور الحمدللہ تسی علماء تو سنتے رہندے ہو کتاباں، الحمدللہ صاحب علم تسا جس مقام تے بھی دیکھو گے نا، حضرت ابو بکر تے مصطفیٰ نا لو، ہجرت لا لو، کوئی اور مقام لا لو، تبلیغ لا لو، میدان جہاد لا لو، یہ دونوں یار نال میں تو بعض واقعات پڑھدا تے میں اتنے تک پہنچ جاندہ کہ جس طرح رب نے مصطفیٰ نو صدیق لئی بنایا ہے تے صدیق نو مصطفیٰ لئی بنایا۔ شان والے گھرانہ ہے نا، دلہا ہے انہوں صادق کہندے، بیوی ہے انہوں صدیقہ کہندے، تے جڑا سسر ہے انہوں صدیق کہندے۔ اے صادقاں دا گھرانہ جڑا سی نا، رب نے مصطفیٰ دے نام لا چھڑے، کوئی منے نہ منے، صدیق تے صدیقہ دا گھرانہ کل بھی مصطفیٰ دا سی، او اج بھی مصطفیٰ دا۔ پرورش ہوئی حضرت ابراہیم دی، سوالات ہوئے، علماء لکھ دیں کہ حضرت ابراہیم غار چوں باہر آ گئے، ہوں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، غار چوں باہر آئے، حالات ویکھے، والد نال ملاقات ہوئی، والد کام میں درخت چیرنا، رندہ چلانا، پھر انہاں تے رندے چلا کے انہاں تو مختلف شکلیں پیدا کرنا، بنانا، پھر تراشنا، پھر انہوں مطلب کہ رنگ کرنا، تے حضرت ابراہیم دیکھتے رہے کہ بنان تک تے ٹھیک ہے، لکڑاں چیردا ہے اور رندہ پھیردا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، کاروبار ہے کر رہے ہے، لیکن آپ ہی بنا کے، آپ ہی رنگ کر کے، آپ ہی سارا کچھ کر کے تے آپ ہی اندے اگے سجدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیکھتے رہے کہ آخر انہاں نوں کی فائدہ دیندا ہے، لکڑی دے جڑے بت نے انہاں نوں کی فائدہ دیندے نے جنہاں نال اگے سجدہ کردے، کیڑی شے جڑی انہاں نوں دیندے نے؟ اللہ ہوں سبحان اللہ کو تو ذرا قرآن چوں غوطہ لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ آیت نمبر 51۔ کر دے اندر قرآن مجید موجود، جس مرضی مسلک دا ترجمہ کھول لا تے قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ جس مرضی مسلک دا تو ترجمہ کھول لا، یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ من قبل والد کہندا ہے
کوئی گل نہیں، چھوٹا ہے سمجھ جائے گا، چھوٹا ہے سیکھ جائے گا۔ اللہ فرماندے ہیں رشدہ من قبلو، اسی پہلے نو ہدایت دے دیتی، اساں پہلے نو سکھا دیتا۔ ابراہیم نو نبوت نہیں ملی، ہدایت مل گئی۔ رشدہ دا مطلب ہے ہدایت، نیکی، سیدھا راستہ۔ رشدہ نبوت نہیں ملی، ہدایت مل گئی۔ نبوت نہیں ملی، راہ راست مل گئی، نبوت نہیں آئی۔ پھر رب دا پیغام آ گیا، نبوت نہیں آئی۔ ابراہیم تے حقیقت واضح ہو گئی، نبوت نہیں آئی۔ توحید آ گئی، نبوت نہیں آئی۔ عقل و فہم مل گئی، نبوت نہیں ملی۔ ابراہیم نو سمجھ مل گئی کہ انہاں بتاں دے اگے جھکنا حرام ہے، اس رب دے اگے جھکنا حلال ہے۔ انہاں دے اگے جھکنا ناجائز ہے، اس رب دے اگے جھکنا جائز ہے جیڑا ساریاں نو پالن والا، ساریاں دیاں کرنیاں کرن والا، ساریاں دے سوالات دے جوابات دین والا، سارے سوالیاں دیاں جھولیاں بھرن والا۔ کوئی صبح آ جائے تے شامی آ جائے، کوئی دوپہر آ کے منگے۔ اللہ فرماندے ہیں جدوں بھی آئے گا میرے دروازے تے آ کے کہے گا نا اللہم، تو ایک باری کہے گا اللہم، میری رحمت توڑ کے تیری گود دے اندر بہ کے تیرے زبان چوں نکلے ہوئے لفظاں دا خود استقبال کرتی نظر آئے گی۔ رشدہ ہوں ہدایت دے دیتی، رشدہ ہوں سیدھا راستہ دکھا دیتا، رشدہ ہوں ہدایت مل گئی۔ جے میرے محبوب والوے کے اے تے ابراہیم نا جدے بارے رب کہندا ہے آتینا ابراہیم رشدہ ہوں۔ میرے محبوب ایک دن ہاتھ اٹھا کے رب دے حضور دعا کر دیں تے کی کہندیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ میرے تے میرے سجنا نو ہدایت دے دے، سبحان اللہ، وجعلنا من الراشدین، سیدھا رستہ دکھا دے، وجعلنا من الراشدین، حق و باطل دے درمیان کسوٹی بنا دے۔ قرآن کہندا رشدہ ابراہیم نو ہدایت مل گئی، محبوب کہندے وجعلنا من الراشدین۔ جدوں محبوب نے دعا منگی نا اپنے تے اپنے سجنا واسطے تے رب نے نقد محبوب نو جواب دے کے کیا کملی والیا تو کہہ رہے ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اج میں تینوں نقد جواب دے رہا سونیا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ سونیا اے ہی نہیں تیرے سجن جیرے پہلے بھی ہدایت یافتہ سن تے ہن بھی ہدایت یافتہ نے، پہلے بھی ہدایت والے سن تے ہن بھی ہدایت والے ہیں۔ اے پہلے بھی سدھے راستے تے سن، ہن بھی سدھے راستے تے، اے پہلے بھی حق تے راہ چل رہے سن، اے ہن بھی حق تے چلن والے ہیں۔ اے پہلے بھی باطل دے خلاف سن، اے ہن بھی باطل دے خلاف نے۔ اے پہلے بھی میرے دروازے تے سجدہ کر کے تے راز و نیاز کرتے سن، اے ہن بھی میرے دروازے تے سجدہ کر کے راز و نیاز
کردے نظر آندے، میں انہاں دیاں سندا، اے اپنے دل دیاں گلاں مینوں سناندے، اے میرے تو راضی نے، میں انہاں تو راضی ہاں، انہاں نے سب کچھ میرے نام لا چھڈیا ہے، سونیا میں اپنی جنت تیرے یاراں دے نام کر چھڈی۔ اللہ رشدہ، علماء لکھتے ہیں رشدہ دا مطلب ہے ہدایت۔ تے اللہ فرماندے ہیں اساں تے ابراہیم نو پہلے ہی ہدایت دے دیتی، نبوت ملی نہیں، ہدایت مل گئی کہ اے جتنے درختاں تے پتھراں نو پوجن والے نے نا، تو انہاں مگر نہیں بہنا تے تو انہاں نو اپنے ول لانا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، تو انہاں نو اپنے ول لانا ہے تے میرے دروازے تے لے کے آنا، انہاں نال رل کے انہاں دے دروازے تے جا کے نہیں بہنا۔ اج کل لوگ کہندے نا جی میں فلاں جگہ گیا جی، میں فلاں بدعت چ بیٹھا جی، میں اتنے اپنی گل کی تھی۔ علماء لکھتے ہیں بھی تو اتنے جا کے بیٹھا کیوں؟ تو اپنے مقام تے کھڑا رہ۔ معاذ اللہ حضرت ابراہیم پہلے جا کے انہاں چ بتاں دے وچ شامل ہو گئے، پھر تبلیغ شروع کی تھی؟ نہیں، پہلے حضرت ابراہیم نے مخالفت کی تھی کہ ابا جی یہ غلط ہے، اے جو کچھ تسی کر رہے ہو نا یہ صحیح نہیں، تہاڈی نظر چ صحیح ہوئے گا، میری نظر چ صحیح نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تسی علماء تو سنتے رہتے ہو، ماشاءاللہ صاحب علم ہو، آج بھی کسی مرضی اپنے پسند دے پیر تے فقیر، اے قرآن ایک ایک آیتاں کھول کے ذرا سانو دسدا پیا ہے نا، سانو ہی سمجھ نہیں آ رہی، سانو سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی اسی قرآن سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی اسی کوشش کرتے ہیں۔ خبر آ جائے کوئی چھوٹی جی، اسی وہ تہ تک پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جے کوئی قرآن دی آیت کھل کے سامنے آ جائے تو اسی انہوں صرف آیت سمجھ کے سن کے تے نکل جاندے ہیں، اسی انہوں سمجھتے نہیں۔ اگر اسی آیت نو اج بھی قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دئیے، ساڈی دنیا بھی روشن ہے، ساڈی قبر بھی روشن ہے، ساڈی آخرت بھی روشن ہے۔ لیکن کرے کون؟ کون سنائے گا؟ کون سمجھے گا؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسی تو اس انتظار چندے ہیں کہ مولوی صاحب دوسری اذان دیں تو اسی بھج کے مسیطیں ور جائیے۔ ساڈا تو یہ حال ہے، دین سنا گے نہیں تو دین سکھا گے کس طرح؟ اپنے بچیاں نو سکول دے دروازے تے یا اپنے گھر بٹھا لو، تو جدو پیپراں دی واری آئی نا انہوں تو منو ذرا پیپر دلوا کے بکھانا۔ جے کامیاب کروانا ہے نا بچیاں نو تے سکولاں تے مدرسے جو بھیجنا پہندا ہے، تے جے دین سکھنا ہے نا تے دین مسجد بیٹھ کے سنا گے تے سکھاں گے نا۔ آج ساڈے کول ہر چیز لئی ٹائم ہے، لیکن ساڈے کول محبوب دے دین سکھن واسطے ٹائم نہیں۔ ہزاراں پیسے تے ہزاراں وقت تے ہزاراں گھنٹے اسی دنیا تے اسی لٹا چھڑتے ہیں، لیکن جس ویلے کوئی محفل کوئی دین دی گل آ جائے، کہہ صاحب میری تے مصروفیت ہے، میری تے فلاں ہے، میری تے فلاں ہے، اللہ پاک پھر انہاں جوگے ہی رکھ چھڑدا ہے، اللہ پھر انہاں نوں اپنی لائن چوں کٹ دیندا ہے، اللہ پھر انہاں نوں انہاں جوگے رکھ چھڑدا ہے۔ کہندے یہ نہیں کہ پہلی اذان تو بعد کام کرنا مکروہ، بعض نے تے حرام لکھ چھڈے، لیکن اسی نہیں منتے، اسی کام کرنا ہی ادوں جدوں پہلی اذان ہو جاتی ہے، اسی جدوں دوجی ہوئے گی تو مولوی صاحب نو اساں کی سننا، تے نماز ہی پڑھنی ہے نا، اللہ پھر انہوں نے جوگیاں رکھ چھڈ۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو نا کہ دین ساڈیاں نسلاں تک جائے تو پھر سانو دین سکھنا پینا، اسی سکھاں گے تے اپنی اولاد نو سکھاواں گے، اسی سکھاں گے تے اپنی اسی اولاد نو پڑھاواں گے۔ اج ادب سکھاں گے تے کل نو کراں گے نا۔ حضرت ابراہیم دے بارے اللہ فرماندے نے کہ انہوں پہلے سکھایا ہے، تساں کی سکھانا ہے، میں سکھا کے بھیجے ہے، رشدہ ہوں، میں ہدایت دے دیتی کہ ابراہیم اے غلط ہے جو تیرا والد کر رہے ہیں نا، انہاں نال جا کے نہیں رلنا،
ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਾਕਤ ਤਹਕੀਕ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹਕੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਹਕੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਹਕੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਦਾਹੂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਸ਼ਦਾਹੂ ਮਿਨ ਕਬਲੂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਬਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲ ਲਓ, ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਲਓ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦਾਣਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨੀਚੇ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਤਖ ਦੀਆਂ ਜੋੜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਬਣਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੋ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਪੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੈਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ, ਗੌਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਂਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੰਨੇ 'ਚ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ? ਆਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਉਂ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਮੰਜੀ ਡਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈਏ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੂੰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋਏਗਾ, ਖਿੱਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੀਜ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਖਾਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਤਾਣ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਫਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਜਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ,
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کسی گجر دے ڈیرے تے ٹر جاؤ، ویکھنا اتنے مجھ بنی ہوئے گی، وہ تو انک شٹالا چکنا ہے، انک پٹھے چک لو تے کچھ رات دیاں سکھیاں یا روٹیاں چک لو۔ تے جیڑے تواڈے نزدیک کرنی والے نے نا، انہوں نے جا کے اتنی گل کہنا کہ بابا جی تسی کرن والے ہو نا، بس اینا شٹالے دے پتیاں تے روٹی چونا ذرا ایک قطرہ دودھ دا تے پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرماندے نے تسی تے پا چھڈیا نا، اینا رات دیاں سکیاں ہوئیاں روٹیاں نو دودھ وچ بدلن والا کون ہے؟ بولو بھائی، اے جڑا اج ساڈے گھر مہمان آ جاتے ہیں اسی پریشان ہو جاندے ہیں یار، ایک ہی اکثر لوکاں دا ذہن ہوندا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ جی خرچہ آ گیا۔ میں بہت بڑے لوکاں نو اس طرح نو جاندا، اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمائے، جی خرچہ آ گیا۔ او کملیا خرچہ نہیں آیا، تیرے گھر رب دی رحمت آ گئی۔ رب جدوں راضی ہوندا ہے نا تو سب تو پہلے گھر مہمان بھیجدا ہے، تے جدوں مہمان آندے نا، اچھا بھئی رب کہندا پنڈیوں جو تہاڈے مہمان آئے، فرض کرو پنڈیوں تہاڈے مہمان آ گئے، تسی کھانا پکائی بیٹھے سی، مہمان آ گئے، تے جے رب کہندا جی اے جڑا تسی کھانا پکایا ہے اے فلاں بندے دا مقدر ہے تے اٹھو تے جاؤ انہوں ذرا دے کے آؤ، تے پہلے تے اپاں اس بندے نو لبنا سی، پھر انہوں اسی دے کے آنا سی۔ تے رب دیاں حکمتاں نہیں ہے کہ رب نے اس بندے نو اپنا مقدر کھان لئی تہاڈے گھر بھیج دیتا ہے، تے تسی رب دا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اسی کہندے ہیں جی مہمان آ گیا تے خرچہ آ گیا، پیسے لگ جان گے، ہور فضول چیزاں دے پیسے لگتے ہیں تے وہ اسی خیال نہیں کرنا، لیکن جیڑی رب دی رحمت ہے جو اتنے ساڈا خرچہ ہو رہا ہے نا تے اسی گننا شروع کر دیں، فلانے نے نہ کھادا، فلانے نے نہ کھادا۔ اللہ فرماندے نے جے تے رزق دا تو مالک ہے تے تو گن، تے جے میں مینوں من دے نا میں مالک ہاں تے میں بے حساب رزق عطا کروں، واللہ خیر الرازقین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرمائے میں تینوں بے حساب رزق نہیں دیتا، تے تو میرا ذکر گن گن کے کرتا ہے۔ تسبیحاں لے لیندے ہاتھاں چ تے اپاں تسبیحاں گننا شروع کر دیں، نال انی دفعہ اللہ کہہ لیا، انی دفعہ درود پڑھ لیا۔ اللہ فرماندے میں تینوں ان گنت دے رہا تے تو میرا ذکر گن گن کے کر رہا۔ حضرت ابراہیم سکھن نہیں سن آئے، حضرت ابراہیم سکھان آئے سن کہ اے غلط ہے، تو حضور علیہ السلام بھی سکھن نہیں آئے، وہ بھی سکھان آئے۔ بولو یار بلند آواز ہے جڑے لوکاں دے اگر کسی دا یہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام تو زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتیاں کو زیادہ علم ہے، معاذ اللہ جنات کو زیادہ علم ہے، او واہیات انسان، میں تے وہ مسلک تے کی میں تے انہوں مسلمان منن لئی تیار نہیں ہاں۔ او دی وجہ بلا کی ہے، حضرت جس ویلے حضرت آدم دے اندر روح پا چھڈی نا رب نے، تے پھر رب فرشتیاں نو کہے اینوں سجدہ کرو، فرشتیاں کیتا، ایک نہیں کیتا، کہنے لگا جی اندے نالوں زیادہ تے علم ہے میرے کول، اندے نالوں زیادہ تے علم ہے میرے کول۔ اللہ نے پھر حضرت آدم نو چند چیزاں دے نام دسے، پھر فرشتیاں نو پوچھیا ہن تسی انہاں چیزاں دے نام دسو۔ ہن رب دی حکمت ایک دسے آدم نو نے تے پوچھدا فرشتیاں نو پیا ہے، دسے آدم نو نے نام تے رب پوچھدا فرشتیاں نو ہے کہ تسی دسو، جبکہ پوچھنا تے آدم نو چاہیدا سی نا کہ تسی دسو، فرمایا نہیں فرشتے دسن، فرشتے کہنے لگے رب سانوں کی پتہ۔ اللہ نے فرمایا لے پھر آدم کلاس لا، سبحان اللہ کہہ دیو، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، کلاس لگا لا تے سارے فرشتیاں نو پڑھا، قرآن لے کے بیٹھا باوضو ممبر رسول تے بیٹھا، میں کتے نہیں پڑھیا کہ جس ویلے حضرت آدم نے فرشتیاں دی کلاس وچ بیٹھ کے پڑھانا شروع کیتا، اس دن حضرت جبریل کسی چھٹی دے سن، بولو یار بلند آواز نال، اس ویلے جبریل امین کسی چھٹی دے گئے سن یا کسی مصروفیت سن، نہیں، جیڑی کلاس دے اندر استاد حضرت آدم سی اس کلاس دا پہلا سٹوڈنٹ تے شاگرد جبریل امین سی۔ ہن ایمانداری نہ دسنا حضرت آدم دا مقام مرتبہ زیادہ ہے کہ محبوب دا مرتبہ زیادہ ہے؟ بولو یار بلند آواز نال، آمینہ دے در یتیم دا مرتبہ دو جہاناں نالوں زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو
آدم دا اپنا مقام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سارے انبیاء ایک پاسے، محبوب ایک پاسے۔ آدم دی کلاس وچ بیٹھا جبریل شاگرد بن کے، محبوب دا مقام زیادہ ہے، آدم دا مقام کٹ ہے۔ اوے جیڑا آدم دا شاگرد ہوئے مصطفیٰ دا استاد کیویں ہو سکتا ہے؟ ایویں لوگ کہندے جی جبریل مصطفیٰ دا استاد بن گیا۔ حضور سکھان نہیں سن آئے، حضور سکھان آئے سن۔ حضرت آدم نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا، اے جیڑے تسی تراشی بیٹھے ہو نا، اپے ہی چیرے نے درخت، اپے ہی لکڑاں لائیاں، اپے ہی رندا پھیریا، تے ہن اپے ہی تسی پوجا کرن بیٹھ گئے۔ ایدا دسو یہ تانوں کی فائدہ دیندا ہے؟ تے حضرت ابراہیم دے والد کہنے لگے، اچھا تو ساڈے رباں دی توہین کرے گا؟ رباں دی توہین کرے گا؟ مینوں انج لگدا حضرت ابراہیم مسکرا کے کیا ہوئے گا کہ رب کنے نہیں ہوندے، رب ایک ہوندا ہے۔ نہیں جدا عقیدہ ہے وہ بولو، رب ایک ہے یا نہیں ہے بولو۔ اچھا بھی رب اگر اپنا نائب بنا چھڑدا بھی تو میرے نال بیٹھ، تے ادھر والیاں دے میں مسائل سننے نے، ادھر والیاں دے تو مسائل سننے نے، ادھر کچھ ہوندا ہونا سی تے ادھر کچھ ہوندا ہونا سی۔ اللہ فرمایا نہیں، انج نہیں، ایکو ہی چلے گا فیصلہ۔ جے میں موت دا فیصلہ کر لیا ہے تے کر لیا، یہ نہ ہوئے جڑا دوجا نال بیٹھے وہ کہے میں ہلے تے انہوں جیندہ رکھنا ہے، رب کہے میں آز اللہ میں انہوں مارنا ہے، تو تصادم تے ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کل کائنات تے میری خدائی ہے تے سونیا تیری مصطفیٰ ہے، اور ایک کوئی مننے نہ مننے۔ 18,000 جہان جڑے رب بنائے نے نا، اے دنیا انہاں 18,000 چوں ایک کے، تے انہاں 18,000 جہانہ دا بھی رب ہی مشکل کشائے تے مصطفیٰ خاتم النبی کی۔ جس طرح اس جہان تے مصطفیٰ دی رحمت دا سایہ ہے، اسی طرح انہاں 18,000 جہانہ تے بھی مصطفیٰ دی رحمت دا سایہ ہے۔ تے حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ غلط ہے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ ابا جی یہ غلط ہے، میں انہاں نوں نہیں مندا، میں انہاں نوں بولو، میں انہاں نوں نہیں مندا۔ تے ہن بحث تے تاں ہوندی نا جے والد کول کوئی جواب ہوندا، تے جدوں جواب نہ ہوئے تے پھر دھمکیاں آندیاں نے۔ کہنے لگے اچھا جے تو ساڈے رب دی توہین کرے گا اسی تے تینوں سنسار کر دیاں گے، مار دیاں گے۔ جے ابراہیم علیہ السلام دے والد دے کول دلیل ہوندی تے وہ دلیل دیندے کہ اسی کیوں پوجدے ہیں، لیکن ایک گل ہونا ضرور کہی ہے، میں دی تفصیل انشاءاللہ آنے والے جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ کہہ لوں ضرور سناواں گا۔ کہنے لگے جدوں انہاں کہا نا کہ کیوں پوجدے ہو، تے حضرت ابراہیم نے کیا حضرت ابراہیم دے والد آکھیا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اے ابراہیم اسی تے اپنے پیو دادیاں نو کردیاں ویکھیا تے اج اسی کردے۔ تے پھر حضرت ابراہیم نے کو جواب دیتا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تساں تے تہاڈے پیو دادے ساری جنت گمراہ۔ اج بھی اسی کہنے ہیں بھیا رسم و رواج کتھے ہے، سانو بھی دسو، بدعات کتھے نے سانو دسو۔ کہندے نہیں ہے تے کدے نہیں، پر کی کریے وجدنا آبا، اسی اپنے بڑیاں نو کردے ہیں ویکھیا جج اسی کردے پے۔ سبحان اللہ کو تو میں قرآن دا گوتا لوا دوں۔ قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم نو رب ہدایت آپ دے رہا ہے، صحابہ لے ہدایت مصطفیٰ منگی، پھر منگ کے چپ نہیں رہ گئے، رب دا جواب آیا اولئک ھم الراشدون، سونیا میں تیرے یاراں نو ہدایت بولو بولو ہدایت دے دیتی، ہدایت دے دیتی۔ کوئی مننے نہ مننے، کوئی صدیق دا شان مننے نہ مننے، اج لوگ کہندے جی شان صحابہ
اسی اس لئے نہیں سناندے حالات نہیں رہ گئے، مقام صدیق اس لئے نہیں سناندے حالات اجازت نہیں دیندے، شان عمر اس لئے نہیں سناندے حالات اجازت نہیں دیندے، شان عثمان اس لئے نہیں سناندے حالات اجازت نہیں دیندے، علی المرتضیٰ دا ذکر اساں تا نہیں کر دے حالات اجازت نہیں دیندے، معاویہ دا ذکر تا نہیں کر دے حالات اجازت نہیں دیندے۔ میں قرآن لے کے بیٹھا باوضو منبر رسول تے بیٹھا، میں کسے دا بھی زر خلید غلام نہیں ہاں، میں رب دے حکم دا کھاندا تے رب دا کھاندا، رب دا دتا کھاندیاں تے رب دا بولو بھئی رب دا کھاندیاں۔ جے حالات خراب ہو جان، جے قرآن شان صحابہ سنائے، پھر اسیوں ایتاں پرنیاں چھٹ دئیے، بولو بھئی بلند آواز دے نال، تراویحاں دے اندر بھی اساں نہیں پڑھ دے، نمازاں دے اندر بھی اساں نہیں پڑھ دے، اور نفلاں دے اندر بھی اساں نہیں پڑھ دے، کیونکہ حالات اجازت نہیں دیندے۔ ایک گل یاد رکھیوں کارے دے سجنا، صحابہ دی شان تے عظمت حالات دی محتاج نہیں، حالات جس طرح تے بھی آ جان۔ صدیق کل بھی میرا امام سی، صدیق اج بھی میرا امام ہے، علی دیاں جتیاں کل بھی میرے سر دا تاج سے، علی دیاں جتیاں اج بھی میرے سر دا تاج ہے، حسین دی خاک پا کل بھی میری اکھیاں دا سرما، حسین دی خاک پا اج بھی میری اکھیاں دا سرما، میں اج بھی معاویہ دا اسی طرح احترام کردا جس طرح صحابہ نے کیتا، جس طرح مصطفیٰ نے کیتا، جس طرح نبی دے یاراں نے کیتا، اور انشاءاللہ قیامت دے صبح تک کوئی ایک دفعہ نہیں، کوئی دو دفعہ نہیں، کوئی 1000 دفعہ ناراض ہوندا پھرے، کل بھی میں شان معاویہ سناندا سی اور قیامت دے صبح تک انشاءاللہ سنان دے رواں گے۔ اساں بھی کیوں ڈریے؟ ڈرے تے ہو جدے کول مال کو جاوے، ڈرے تے ہو جدے کول مال ہولا ہوئے، ڈرے تے ہو جدے کول 2 نمبر سامان ہوئے، ساڈے کول روزہ بھی 1 نمبر، سبحان اللہ اچھی بن دیئے، ساڈے کول کعبہ بھی 1 نمبر، ساڈے کول کعبہ بھی ہوئے جرا رب بنایا ہے، روزہ بھی ہوئے جرا رب بنوایا ہے۔ اسی لوکاں دے بنائے نہ سی کعبہ تسلیم کر دیاں، نہ لوکاں دا بنایا سی روزہ رسول تسلیم کر دیاں، جرا بنا کے اسی ماڈل دے رکھ کے بہ جاندیاں، آؤ جی ان زیارت کر دے جاؤ، کی ننگے وجود دے نال، ہاف لباس دے نال، عورتاں بھی آندیاں، مرد حضرات بھی آندین، کیے جی زیارت ہو رہی ہے، ہاتھ جوڑی بیٹھا، قرآن لے کے بیٹھا، جے سارا کچھ خدا دا اسلام اجازت دیندہ ہے، شریعت اجازت دیندی ہے، پھر سجنا میں تیرے نال رل کے چلن لئی تیار ہاں، جے اسلام دی اجازت نہیں دیندہ، جیڑا اسلام عورت نو نماز واسطے مسجد دے اندر جان دی اجازت نہیں دیندہ، او اسلام عورت نو ننگے وجود دے نال بازاراں چان دی اجازت کس طرح دے رہا جے؟ کس شریعت دے تحت تو عورتاں نو بازاراں دے اندر لیا کے تے زیارتاں کرواندا پھردا ہے؟ جے تے تو غلط ہے نا، جے تیرا عقیدہ تے مسلک صحیح ہے، تیرے کول دلائل موجود نے، پھر سجنا میں تیرے نال چلنے لئی تیار ہاں، جے تو مندا ہے اسی غلطی تے ہاں، اسی لوکاں نو گمراہ پہ کر دے ہاں، پھر ہاتھ جوڑی بیٹھا باز آ جا، ہاتھ جوڑ کے کہنا باز آ جا، کیونکہ رب دی رسی بڑی لمبی ہے، رب نے لمبی کر چھٹی ہے، پر ایک گل نہ بھولنی سجنا کہ رب لمبی کرتا رہے گا، کوئی پتہ نہیں کدوں رب ڈوراں کھچ لے۔ نے چنگا پلا ٹوٹدا ویکھیا سی، اونوں کی ہویا؟ ہنے ہی تے سبزی لے کے گیا سی۔ اللہ فرماندے مکان تے بنواندا ہے، لیکن انہوں مکان وچ جانا نصیب نہیں ہوندا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ نے جڑے ٹر گئے تے ایسا بھی ٹر جانا ہے، رہنا تسا بھی نہیں تے رہنا میں بھی نہیں، انشاءاللہ کہہ لو، تسی انشاءاللہ اچھی نہیں کہو گے، رہنا پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی جانا ہی جانا ہے، ہولی انشاءاللہ کہنے نال کوئی ساڈی عمر ود نہیں جانے، جو لکھی گئی ہے وہی آنی ہے، انشاءاللہ کہہ لو۔
ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਏ। ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਸਵਾਬ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ انشاءاللہ کر۔ سجنوں راہ راست تے آ جاؤ، سدھے رستے تے آ جاؤ۔ اج جو حالات نے نا، قرآن کہندا ہے کہ جنہاں نے رب دے ذکر تو اعراض کیتا، پڑھ لو کر جاتے اندر قرآن، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماندے ہیں جنہاں نے میرے ذکر تو اعراض کیتا میں انہاں دیاں معیشتاں تباہ کر کے رکھ دیتا۔ اج اسی رولا تے پاندے ہیں پاکستان دی معیشت رول گئی تے رولنی ہے نا، ذرا اپنے گربان وال بھی تے ویکھ۔ اسی اپنے گربان وال نہیں ویکھدے۔ او بابا جی سن نا تے انہاں دے ہاتھ وچ ہیرے سن، سبحان اللہ کہہ دے، تے چوراں دی نگاہ پہ گئی، پیچھے پیچھے ٹر پے کہ بابا جی کو ہیرے لینے نے، ہیرے لینے۔ بابا جی نے انہوں نے نال رکھ لیا تو کہہ لگے ہن تے دا آسان لگے گا۔ 3 راتاں تے 3 دن چور بابا جی دے نال رہے تے ہیرے نہیں لے سکے۔ کیوں؟ تنگ آ گئے۔ ایک دن آ کے کہنے لگے بابا جی ہیرے دینے ٹاڈے کول ہوندے تے رات کتھے ہوندے؟ اسی اس نیت نال آئے ساں تے اج تک ہیرے نہیں لے سکے۔ تے بابا جی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے پترو تسی 3 دن تے 3 راتاں میرے تھیلے پھولے نے، جے تسی پھول دے نا اپنا تے تانوں ہیرے لب دے، دینے میرے کول ہوندے سن تے رات نوں میں تہاڈے تھیلیاں چ رکھ چھڈدا سی۔ تے مینوں پتہ سی انہاں رات نوں میرے پھولنے اپنے نہیں پھولنے۔ جے بندہ اج بھی اپنے آپ نوں پھولن لگ جائے نا تے اللہ دے حکم نال اسی ہیرے لب سکدے ہیں انشاءاللہ۔ کہہ لو ساڈی زندگی ہیریاں نالوں زیادہ قیمتی ہو جائے تے اسی تاں لباں گے جدوں سکھاں گے۔ اج ہر کوئی رونا رو رہا ہے، دیکھو جی ظلم ہو رہا ہے، ادھر فلاں ہو رہا ہے، عورتاں نال ظلم ہو رہا ہے، مسلماناں نال ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ظلم ہونا ہی ہے نا جدوں ساڈے اندر اتحاد ہی نہیں رہ گیا۔ ہر بندہ اپنی ایک اٹ دی تے ایک انچ دی تے مسجد بنائی بیٹھا ہے، وہ جس بھی شعبے دا تعلق وار رکھنے والا ہو۔ اج میں اعلان کر دیا نا جی میں چلنا ہے، اے وچوں ہی اٹھ پین گے تے جنہاں کال کرنی اوتھے کہ اج قاری صاحب اعلان کر چھڈے تھے اتنے بجے نکلنا ہے انہاں نے۔ مسلمان ایویں نہیں ڈبے۔ آخرت دے اندر مسلماناں دے کنویں تے کوئی فرشتہ نہیں ہونا، یہودیاں تے عیسائیاں دے سارے مذاہب دے کنویں تے ایک فرشتہ ہوئے گا، جہاں بندہ وچوں نکلے گا نا تے فرشتے انہوں تکا دیں گے۔ علماء لگتا سن کہ انہاں تے مسلماناں دے کنویں تے کسے فرشتے نہیں ہونا، کیونکہ مسلماناں نے کوئی نکلن ہی نہیں دینا، انہاں نے آپ لت کے چھڈنی ہوگی۔ ساڈی تے حالت یہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ دنوں دے اندر علماء حضرات فتویٰ دیتا ہے نا، بولو بھی سارے بلند آواز نال، سوشل میڈیا دا زمانہ ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ میں تے اج تک سندا آیا سی کہ پاکستان وچ یہودی نے، میں اج تک سنیا جمعیت علماء اسلام دی زبانی میں اپنی ہوش سنبھالن تو بعد میں سندا آیا کہ پاکستان دے اندر یہودی نے، سیاست دے اندر یہودی نے، اقتدار دے اندر یہودی نے، لیکن لبے نہیں سن، آج تک لبے نہیں سن۔ لیکن اللہ بھلا کرے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دا تے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دا، بریلوی مسلک دے عظیم خطیب، عظیم عالم دین، تے دیوبند مسلک دے عظیم عالم دین، انہاں فتویٰ دیتا ہے تے یہودی لبنے کی سن کھل کے سامنے آ گئے۔ اگے تے لبنے سن نا ساڈی تے مشکل آسان ہو، گز گز لمبی زبان ہے تے اقتدار وچ رہے نے پاکستان وچ کہ جی علماء نو فتویٰ دین دی اجازت کنے دیتی ہے؟ علماء کون ہوندے نے یہودیاں دے خلاف فتویٰ دین والے؟ قاضی دا کام ہے فیصلہ دینا، مفتی دا کام ہے فتویٰ دینا۔ کوئی مننے نہ مننے، مولانا مفتی تقی عثمانی نے، مولانا مفتی منیب الرحمان نے اپنا شرعی حق ادا کر دیتا ہے، اسلامی حق ادا کر دیتا ہے۔
انہوں نے اپنے سر تو بھار اتار دیتا ہے. اگر وہ فتوا نہ دندے تے انہاں کو پونکدیاں پھرنا سی کہ مولویاں کیڑا فتوا دیتا سی, مولوی تے آپ راضی نہیں. انہوں نے باقاعدہ قرآن دی آیاتاں پڑھ کے دونوں نے فتوا دے کے کہہ دیتا ہے مسلمانوں تے ہن جہاد فرض ہو چکے ہے. ہن اگر کوئی نہیں نہ مانتا تے وہ قرآن دا غدار. مفتی منیب الرحمان تے مفتی تقی نے کوئی کولوں فتوا نہیں دیتا, قرآن چو دیتا ہے. اگر تے کسی نے انہوں نے قرآن تو ہٹ کے دیتا ہے تو تسی سوال کر سکتے ہو, انہوں نے دیتا ہے قرآن چو. لیکن ایک گل یاد رکھنا, جس طرح مسلک حق, مسلک دیوبند, مسلک بریلوی, مسلک اہل حدیث ختم نبوت دے موقع تے ایک لائن تے اور ایک پیج تے نے, الحمدللہ اسی طرح انہاں فتویاں تے الحمدللہ تینوں ہی مسلک ایک کو جگہ جمع. اہل حدیث ہوئے, بریلوی ہون, دیوبندی ہون, فتوے اور جہاد دے حوالے نال کسے چ کوئی اختلاف نہیں. تینوں ہی کہندے نے جہاد فرض ہے, اور مسلمان بھی کہندے نے جہاد فرض ہے. صرف یہودی دے جڑے ایجنٹ پاکستان وچ چھپے ہوئے نے نا, وہ کہندے نہیں جی نہیں جہاد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انہاں دیاں ماواں اوتھے نے, انہاں دے کاروبار اوتھے نے, انہاں دیاں اولاداں اوتھے نے, انہاں دے بزنس اوتھے نے, انہاں بے ایماناں دے. اے اج اٹھ کے کہہ دین ہاں جی جہاد فرض ہے, اسی جہاد کرن لئی تیار ہاں. جے انہاں یہودیاں نے انہاں نو ذلیل و رسوا کر کے نہ کڈیا, میرا گریبان پکڑ لینا. لیکن ایک گل یاد رکھنا, ہزاراں تنظیماں یہودیت دیاں پاکستان دے اندر براجمان ہو جان, میں اس فواد چودھری اور اس شیر افضل بغیرت جن نے گز لمبی زبان کر کے مفتی منیب الرحمان تے تبرہ کیتا, مفتی تقی عثمانی صاحب تے تبرہ کر دین, تے میں انہاں نو مفتی حضرات دے پیشاب دے برابر بھی نہیں سمجھدا. انہاں دیاں نسلاں مفتی دیاں جتیاں تے قربان. مفتی حضرات دیاں ساری زندگی ایک پاسے, ساری زندگی جیڑا انہاں نے قرآن پڑھاندیاں گزار دیتی. اے بدبختہ جو اٹھ کے کہندن مفتی کون ہوندا ہے فیصلہ کرن والا, میں اج اعلان کردا خدا تہاڈیاں نسلاں بھی برباد کرے گا, خدا تہاڈی آخرت بھی برباد کرے, خدا تہاڈی دنیا بھی برباد کرے. اور انہاں دلاں دے اندر جڑا بغض ہے نا, بغض مسلماناں دا چھپیا ہویا, اج جو کھل کے آیا سانو تے لبنا آسان ہو گیا. مولانا نے ایک جگہ تقریر کی تھی تے انہوں نے مدینے دے کتے دا حوالہ دیتا. انہوں نے کہا کہ جڑے 4 لتاں والے کتے نے نا, وہ نبی دے عاشقاں نوں نہیں بھونک دے. سبحان اللہ اچھی بن دے. تے 2 والے کیوں بھونک دے؟ صبح اٹھ کے بندہ آ گیا کہ قاری صاحب ساڈے خلاف تقریر کیتی ہے, تو مولوی صاحب جنہاں جلسہ کرایا سے کہنے لگے میں تے بندے لبدا سی کون ہے, اچھا تو ہی ہے. اوے اسی تے یہودی لبدے ساں, سانو تے پتہ لگ گیا بے ایمان یہودی نے. ہن پتہ لگا ہے نا الیکشن کمیشن جان دے دعائے قنوت کیوں نہیں آندی, ایت الکرسی کیوں نہیں آندی, درود شریف کیوں نہیں آندا ہے. آوے تے تاں جے مسلمان ہون, آن تے تاں جے مصطفیٰ دے امتی ہون, آویں تے تاں جے قرآن دے نال محبت کرن والے ہون. اے تے انہاں دے لیڈر کل بھی یہودی ایجنٹ سن. الحمدللہ سانو مولانا فضل الرحمان دی زبان تے 90 تو لے کے 100% یقین ہو گیا. جڑا وہ کہندے سن یہودی ایجنٹ ہے تے یہودیاں دی تنظیم تے جماعت ہے, الحمدللہ سانو یقین ہو گیا. کسے قسم دا کوئی شعبہ نہیں رہ گیا, کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ سانو انہاں دی یہودیت دے اندر شک ہوے. قرآن کہندا ہے نا لا ریب فی, پھر مننا پے گا جتھے ذکر مصطفیٰ دے یاراں دا ہے انہاں دی شان وچ شک کوئی نہیں, جتھے یہودیاں دے کفر دا ذکر آئے انہاں دے کفر وچ شک کوئی نہیں. سانو تے لبنا آسان ہو گیا, سانو تے آسانی ہو گئی. اور انشاءاللہ قرآن لے کے بیٹھا, باوضو ممبر رسول تے بیٹھا, انہاں بیانات تو بعد جس طرح انہاں نے تبرہ اندازی تے تمسخر اڑایا ہے, یہ وہ لوگ نے جنہاں نے حلف چکن لگے جنہاں دی زبان تے خاتم النبیین تک نہیں سی آیا, تے مذاق اڑایا سی انہاں خاتم النبیین تا. یہ وہ لوگ نے جنہاں نے مدینہ الرسول جا کے مسجد نبوی دی توہین کیتی سی, تے رب نے جتیاں پوا کے نا انہاں نے جتیاں پئیاں سن تے مدینے ہو کٹیا سی, اور قیامت دی صبح تک انہاں دی نسلاں مدینے نہیں جا سکتیاں. وہ ایک بدبخت سی جن نے لال مسجد دی توہین کیتی تے رب نے ذلیل کر کے رکھ دیتا. انہاں نے مسجد نبوی دی توہین کیتی, رب نے انہاں نو ذلیل کر کے رکھ
مولوی دے لے دے کے چپ کر جان گے، رب معاف نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ اور انشاءاللہ ایک جہاد ہوندا ہے تلوار دا، ایک جہاد ہوندا ہے زبان نال، ایک ہوندا ہے دل نال۔ اسی تلوار نہیں چک سکتے، اسی زبان نہیں کھول سکتے، اور دلوں تے برا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ساڈے انی بھی غیرت نہیں رہ گئی، اتنا ضمیر مر گئے ساڈے۔ اسی انہوں نے ظلم کیتے نے زندہ بچیاں درگور کر چھڑیاں۔ میں ادھر ویڈیو دیکھ رہا سی، زخمی بچی زمین تے پئی ہے تے اتنے بلڈوزر چلا رہے ہیں تے ماں زمین پھول دی پئی ہے۔ مینوں اپنے بیٹی دا چہرہ دیکھ لین دے، بدبختو اسی کدوں بولاں گے؟ اج ساڈیاں بیٹیاں تے اولاداں نال اے کچھ ہوے اسی برداشت کر لیں گے؟ تسی کر لو گے؟ جہاد فرض ہویا ہے عوام تے نہیں، جہاد فرض ہویا ہے ریاست تے۔ ریاست اٹھے گی، عوام نال اٹھے گی۔ ریاست کی اٹھنا ہے؟ یہ کوئی جلوس کٹن دے تے جھنڈے نہیں لان دیں، یہ تے جھنڈے کھو چھڑ دیں۔ اور سٹیڈیم دے اندر ایک بچے نے بندے نے جھنڈا لے کے کھلویا ہے، تسی دیکھیا ہوئے، تسی میرے نالوں زیادہ سوشل میڈیا تے ایکٹیو ہو۔ جھنڈا لے کے کھلویا ہے تے گارڈ نے آ کے جھنڈا پکڑ لیا، انہوں سٹیڈیم چوں باہر کر دیتا۔ ایسے مسلمان بذا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسیف انہوں دے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ساڑھے منہ تے کوکا کولا نہیں لکھ دی پہ، انہوں دیاں وہ ساڑیاں ساڑیاں جنیاں چیزاں ساڑیاں زبانوں نے لگ گئی ہیں وہ نہیں لکھ دیاں، اسی جہاد کرنا ہے۔ لیکن اسی اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ساڑھے اندر ہمت نہیں، اسی آواز اٹھاندے ہیں تے ساڑھی آواز دبا دیتی جاتی ہے۔ یا اللہ تو جاندا ہے ساڑھا دل کل بھی فلسطینیہ دے نال سی، اج بھی سی فلسطینیہ دے نال۔ اے دلوں اقرار کرنا ہے، انشاءاللہ کل نو قیامت والے دن اسی انشاءاللہ فلسطینیہ دے حق وچ کھڑے ہوں گے۔ جے اتنا بھی نہ کہہ سکے پھر کل نو یاد رکھنا، کل نو قیامت والے دن ایک پاسے فلسطینی ہون گے، شہید ہون گے، انہاں دے ہاتھ ہون گے تے ساڈے گربان ہون گے۔ اے وڈے وڈے کلے پا کے تے ٹوپیاں پا کے جڑے مولوی ممبراں تے بیٹھ کے جو تقریر کرتے ہیں، جو اتنا بھی نہیں نہ کہہ سکتے کل نو فلسطینیہ دا ہاتھ ہوئے گا تے مولویاں دا گربان۔ نہ تلوار اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھاؤ، نہیں نکل سکتے نہ نکلو۔ زبان نال تے اقرار کر سکتے ہیں نا، زبان نال تے اسی جہاد کر سکتے ہیں، اسی تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ساڈی غیرت مر گئی، ضمیر مردہ ہو گئے۔ چند گولے ڈگے نے، گولے برف دے تے بامبا ہو گئی ہے اسلام آباد، تباہی پھر گئی ہے اسلام آباد۔ تے جتھے دن رات لاشاں ڈگ دیاں پئیاں، جنہاں دیاں سیریاں تے افطاریاں بمباری دے وچ ہوئیاں، اسی تے وصل تے اذاناں سن کے افطاریاں کیتیاں، انہوں نے گولے تے بمباں دیاں آوازاں سن کے افطاریاں کیتیاں۔ ساڈے روزے انہوں نے کی مقابلہ کر سکتے؟ حالے اسی اپنے آپ نو دیندار سمجھتے ہیں، جنہوں نے نمازاں تلواراں تے بمباں دے سایاں تے ٹینکاں دے سایاں دے ہیٹاں پڑھیاں نے تے اسی ایسیاں چ پڑھیاں نے تے اسی کہندے اسی زیادہ دیندار۔ آواز اٹھاؤ، ہر بندہ جڑا بیٹھے، ہر ایک دا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، کوئی بھی اس تو بچیا ہوا نہیں ہے۔ اور اے بھی ہونا چاہیے، اے بھی ہونا چاہیے، کم از کم اسی ہونا تے پیج تے جا کے آواز تے اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں بھی اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ نہیں گھروں نکل سکتے، گھر والیاں نہیں نکلن دیندیاں، نہ نکلو۔ موبائل تے اسی مرضی نال چلا رہے ہیں، اکاؤنٹ تے مرضی نال چلا رہے ہیں۔ خدا را آواز اٹھاؤ، انشاءاللہ کل نو ساڈی آواز انہاں نال مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر نہیں اٹھاواں گے اسی رب نو بھی جواب دیاں تے اسی انہاں فلسطینہ شہیداں نو بھی جواب دیاں۔ کل نو انہاں دا ہاتھ ہوئے گا تے ساڈا گربان ہوئے گا۔ ایک بچی رو کے کہہ رہے، اس بچے بلکہ بندہ رو کے کہہ رہا سی کہ یا رسول اللہ انہاں مسلماناں دی شفاعت نہ کری، انہاں نے ساڈا ساتھ نہیں دیتا۔ جے کل نو میرے محبوب نے اسی آواز تے ساڈے تو منہ پھیر لیا، اسی کس منہ دے نال مصطفیٰ دے سامنے جاواں؟ دسو کی ہے ساڈے کی لے کے جاواں؟ ایک آواز سن کے محمد بن قاسم اٹھیا سی، ہن بھی آواز ہے، وہی افچیخ و پکار ہے۔ کی ہے؟ نہ محمود غزنوی موجود ہے، نہ محمد بن قاسم موجود۔ اگر انہاں آوازاں تے چیخو پکار نو یہی ہا و بقا جیری رب دے دروازے تے ڈائریکٹ جا رہی ہے، جے رب دا قہر بن کے اتری نا، قہر بن کے، تے پھر رب جدو قہر نازل ہوندا ہے نا، پھر اچھے بھی وچے ہی جاندے نے تے مارے بھی وچے ہی جاندے۔ یہ یاد رکھنا، پھر رب ونڈ نہیں پاندا۔
پھر رب ایک لین سارے رگڑ چھڑتا ہے، پھر تساں بھی نال لے جانا تے میں بھی نال لے جانا ہے، یا تے آواز اٹھاؤ یا پھر رب دے عذاب بھگتن لئی تیار ہو جاؤ۔ تے جے عذاب ہی بھگتنا ہے پھر اپنے گربان ول ویکھی کہ ساڈے کول ہے کہ اسی رب دے عذاب دا معاذ اللہ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جدوں ساڈے پلے ہے ہی کچھ نہیں، پھر متحد ہو کے انہاں واسطے آواز اٹھاؤ تاکہ ساڈی آواز حکمرانہ تک پہنچے، اسی تے اپنا حق ادا کر دئیے، اسی تے اپنا حق ادا کریں گے۔ وعدہ کر دیو بھئی رب دے نال، رب نال میرے نال نہیں، رب نال وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ سانو ہمت توفیق دے، اسی انہاں مظلوم شہداء واسطے دعا بھی کردے ہیں، اسی انہاں مظلوم شہداء واسطے حق دے اندر اسی آواز بھی بلند کردے ہیں، یا اللہ ساڈی آواز حق قبول فرما، کل نو سانو انہاں شہداء دی لین وچ کھڑا فرما۔ سنتا ادا کر لو بھی باقی اندر جو انشاءاللہ۔